السلام علیکم۔ الحمدللہ کشمیر میں جو تحریک چل رہی تھی وہ خوش اسلوبی سے اختتام تک پہنچی۔ میں اس کو پرامن طریقہ تو نہیں کہوں گا کیونکہ وہاں بہت فساد بنا، اور 3 جو اب تک رپورٹ ہوا وہ 3 نہتے لوگوں کی موت ہوئی، جس میں اس کے علاوہ کوئی پولیس والے بھی ہیں، اور زخمیوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ تو یہ کسی بھی صورت پرامن اختتام نہیں تھا، نہ اس کی شروعات کہہ سکتے ہیں کہ پرامن تھی، لیکن اس کو خراب کس نے کیا؟ حکومتی اداروں نے۔ بہرحال جو بھی تھا یہ ہیرو عافیت سے ختم ہو گیا، لیکن یہاں پر کچھ سوالات ہیں۔ سوالات یہ ہیں کہ پہلی بات کہ ایک پرامن احتجاج کے اوپر لاٹھی چارج کیوں کیا گیا؟ دوسری چیز، یہ جو غریب لوگ، میں نے غریب لوگ کہا ہے، میں نے اداروں کے یا سویلین نہیں کہا، جو بھی وہاں پہ زخمی ہوئے ہیں یا مرے ہیں، ان سب کے لوگوں کا میں سمجھتا ہوں کہ مجرم کون ہے، کس نے ان 2 پارٹیوں کو آپس میں لڑوایا، چاہے وہ پولیس والے تھے، ایف سی والے تھے، سرکاری جو بھی اداروں کے لوگ تھے وہ تھے، یا عام لوگ جو زخمی ہوئے یا جن کی وفات ہوئی، ان کو آپس میں لڑوانے والا کون تھا؟ ایک چیز آرام سے بات سے حل ہو سکتی تھی، پھر دوسری چیز اتنی آگے تک بات کو لے کے جانا، پھر ان کے مطالبات ماننا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مطالبات پہلے بھی مانے جا سکتے تھے۔ اگر مطالبات اتنی آسانی سے مانے جا سکتے تھے تو پھر اتنا زیادہ فساد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بہرحال میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اپنی غلطیوں سے سیکھے وہ زیادہ عقل مند ہوتا ہے، لیکن جو بندہ اپنی غلطی پہ اکڑ جائے تو پھر وہ شیطان والی صفت بنتی ہے۔ شیطان بھی اپنی غلطی پہ اکڑا تھا، اسی وجہ سے اس کی جتنی قابلیت تھی، جتنا اس کا علم تھا، وہ سب اسی کے اوپر الٹ گیا۔ ایسے ہوتا ہے جو بندہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے، پھر اس سے کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ضرور سرزد ہوتی ہے کہ اس کی سابقہ زندگی کی جتنے بھی اچھے کام ہوتے ہیں وہ اس کے گلے پڑ جاتے ہیں یا اس کے اوپر الٹ جاتے ہیں، وہ اس کی برائی بن جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے کہ آئندہ سیکھنا اگر ہوتا تو قطر میں ہم سیکھ سکتے تھے، لیکن پھر بھی آئندہ ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے۔ لیکن آخر میں ایک بار بار کہتا ہوں کہ نہ صرف کشمیر، گلگت بلتستان، کوئی بھی پاکستان کا علاقہ، کے پی کے ہو، سندھ ہو، بلوچستان ہو، پنجاب ہو، ہم سب پہلے پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہماری پہچان ہمارے صوبوں سے، ہمارے علاقوں سے، ہماری زبان سے۔ ہمیں سب سے پہلے پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بس میری ایک درخواست ہے، خدا را اس ملک کو اور زیادہ ذلیل مت کرے، اس ملک کی اور زیادہ بدنامی نہ کرے، اس ملک میں اور زیادہ نفرتیں نہ پھیلائیں۔ جو پھیل چکی ہیں وہ بھی واپس لوٹ سکتی ہیں، صرف عاجزی، صرف محبت اور صرف خلوص اور نیت صحیح ہونی چاہیے۔ نفرتیں بھی واپس ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کی اگر نیت صحیح ہوگی، آپ کا خلوص ہوگا، آپ کی محبت ہوگی، محبت سب سے پہلا جزو ہے۔ آپ اگر محبت سے کسی کے ساتھ بھی معاملات ڈیل کریں گے تو وہ محبت میں بدل جائیں گے، لیکن یہ جو نفرت بڑھتی جا رہی ہے اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا، جس کا رزلٹ آپ اب وقتاً فوقتاً دیکھتے جا رہے ہیں۔ جہاں بھی پولیس والے ریڈ کرتے ہیں ان کو مار پڑتی ہے، جہاں کوئی زیادہ لوگ ہوں تو وہاں بڑے جو ادارے ہیں ان کے لوگ ہوں، ان کے اہلکار ہوں تو ان کو بھی مار پڑ جاتی ہے۔ عوام اب بری بیٹھی ہے، اور ایسی صورت میں وہ کہتے ہیں نا، جب آگ سلگ رہی ہو تو اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے، اس کے اوپر پانی ڈالنا، اور جو انسانوں کے بیچ میں آگ لگتی ہے وہ پانی محبت کا ہوتا ہے۔ آپ جب تک محبت سے آواز نہیں دیں گے یہ چیزیں واپس نہیں ہوں گی۔ ان چیزوں کو روک لیں، یہ میرے ملک کے لیے نہیں اچھا، کیونکہ میرے ملک کا نام پاکستان کے کسی ایک کونے کا نام نہیں ہے، یہ سارے صوبوں، ساری زبانوں اور سارے علاقوں سے مل کر بنا ہے۔ خدا را اس ملک کا خیال کیجیے اور اس ملک کی قدر کیجیے۔